بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولید اعظم چیمہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آج ولید لا فرم کے پلیٹ فارم سے جو اپنے ناظرین کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں، اس کا موضوع ہے طلاق کی اقسام اور طلاق کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا، جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام طلاق ہے۔ اور ایک میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں غلام آزاد کرنے سے بہترین اور پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں کوئی نہیں، اور طلاق دنیا کے ناپسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اب اس کی ایک قسم نہیں ہے، اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے جس کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو اویئر ہونا چاہیے اور ان کے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہے اتنا ہی رشتہ کمزور بھی ہے، کیونکہ آپ کی ایک ورڈنگ سے، آپ کے ایک لفظ سے یہ طلاق ہو کے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلاق لفظ کا مطلب کیا ہے۔ طلاق لفظ کا مطلب ہے توڑنا یا کھولنا، کہ ایک اچھے بھلے رشتے کو توڑ دینا یا اس کو کھول دینا، ختم کر دینا۔ اب طلاق کی جو 8 اقسام ہیں، اس میں سے نمبر 1 پہ طلاق احسن ہے۔ طلاق احسن جو یہ ہے کہ ایک طہر پہ ایک طلاق دینا اور پھر خاموش رہنا اور اس کے بعد کوئی طلاق نہ دینا، اس کو طلاق احسن ہے۔ اور یہ بہترین جو پسندیدہ طلاقوں میں سے کوئی طریقہ کار پسند کیا گیا وہ طلاق احسن کیا گیا۔ اس کے بعد ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن یہ ہے کہ ایک طہر، اب طہر لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتوں کا منتھلی پروسیس ہوتا ہے اس کو عربی میں طہر کہتے ہیں۔ طہر، ایک طہر پہ جب عورت پاک ہو جائے تو ایک طلاق دینا، دوسرے طہر تک رکے رہنا اور دوسرے طہر سے پاک ہونے پر دوسری طلاق دینا، اور اس ہم بستری سے رکے رہنا اور تیسرے طہر سے پاک ہونے پر تیسری طلاق دینا، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے اگلی کنڈیشن، آ جاتی ہے طلاق بدعت، جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر یہاں پر اپنے پاکستان کے معاشرے میں دیکھوں گا تو طلاق بدعت کو حالانکہ ناپسند کیا گیا ہے، بہت زیادہ ناپسند، لیکن یہاں پر جو طلاق کا طریقہ کا رائج ہے وہ یہ ہے طلاق بدعت والا۔ طلاق بدعت سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹائم میں تینوں طلاقیں دے دینا، مطلب کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ طلاق طلاق طلاق، اور اس کے بعد ایک ہی طہر میں آپ عورت کو جو ہے وہ طلاقیں تینوں دے دینا، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے 3 جو ہے وہ طلاقوں کی قسمیں پڑھی، اب چوتھی طلاق کی قسم جو ہے الہ میں خامد جو ہے وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ قسم اٹھا لیتا ہے یا حلف اٹھا لیتا ہے اور 4 ماہ تک اس بات پہ پابند رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ہم بستری نہیں کرتا، تو اس سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس کے دوران اگر وہ ہم بستری کر لیتا ہے یا تو اس صورت میں الہ کی صورت میں طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ 4 ماہ تک رکا رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا، تو الہ کی صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے زہار، نمبر 5 پہ آ جاتا ہے زہار۔ زہار میں یہ ہے کہ کوئی مرد جو خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو ان رشتوں کے ساتھ تقابل کرے جن رشتوں کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی یا نکاح جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ماں اور بہن، خامد کہہ دے کہ آج کے بعد تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ماں اور بہن، یا خالہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے رشتے جو ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اسلام میں، وہ ان کے ساتھ کمپیئر کرے اور 4 ماہ تک اس بات پر پابند رہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا جسمانی یا ویسے کوئی تعلق نہ رکھے، تو اس صورت میں بھی وہ طلاق ہو جائے گی۔ اب نمبر 6 پہ جو ہے وہ طلاق کی قسم ہے کہ لیان سے مراد ہے الزام لگانا، اڈلٹری کا، بدکاری کا الزام لگانا۔ جب مرد عورت پر یا عورت مرد پر الزام لگاتی ہے اور اس الزام کو وہ ثابت نہیں کر سکتے، وہ اس صورت میں بھی، اب جیسے کہ زنا کی الزام لگانا کہ تم فلاں بندے کے ساتھ تمہارے غلط تعلقات ہیں، یہ الزام لگا دینا اور بعد میں اس کو پروو نہ کر سکنا، اس صورت میں بھی جو ہے اس کو لیان کہیں گے اور اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں نمبر 7 والی جو کنڈیشن ہے وہ ہے خلا۔ خلا بھی ایک طلاق کی قسم ہے جس میں عورت جو ہے وہ کوئی ریزن بیان کرتی ہے اور یہ کمٹمنٹ کرتی ہے کہ مجھے اگر آپ فلاں کچھ ایک اپنی ریلیز یا اپنی آزادی کی مد میں کوئی چیز مرد کو دینے کا عہد کر لیتی ہے، تو وہ یہ عدالت میں بھی جا کے خلا لے سکتی ہے۔
اور اس کے بعد ہے تفویض طلاق۔ نمبر 8 پہ آ جاتا ہے جو بڑی اہم ہے، تفویض طلاق۔ تفویض طلاق جو ہے وہ طلاق ایسی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو بھی تفویض کر سکتا ہے، طلاق دینے کا رائٹ، اور کسی دیگر بندے کو بھی طلاق دینے کا رائٹ تفویض کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی کے علاوہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر یہ ایک چیز ہے کہ کنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے، مطلب فار دا اسپیسیفک ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے، اور جو اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوگا وہ irrevocable ہوگا، اور جو آپ ویسے ہی کہ تفویض کر دیں گے مرد کسی ٹائم بھی وہ اپنا اختیار واپس لے سکتا ہے۔ اور ایک اس میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ کسی بھی ٹائم وہ اپنا اختیار واپس لے سکتا ہے اور اپنے اختیار کو یوز بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے کسی کو طلاق دینے کا رائٹ تفویض کر دیا، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کا رائٹ ختم ہو گیا۔ آج کا ہمارا یہ موضوع بڑا اہم تھا، اس موضوع کو سننا سمجھنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور لا جو اس کے بارے میں ویری کلیئر ہے، اور یہ محمدن لا عین اسلام کے مطابق جو لاز ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔